السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دبئی سے اظہر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو بعض دفعہ ہم سے غلط باتیں ہو جاتی ہیں، جھوٹ بول لیا، فحش گفتگو کر لی، کام کرتے ہوئے سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کام چوری جسے کہتے ہیں، کہیں چھپ کر بیٹھ گیا کام میں اور پراپر طریقے سے کام نہیں کیا، تو کیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے، کوئی خلل پڑتا ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، اظہر اقبال صاحب، ایسا کرنے سے یعنی فحش گفتگو، جھوٹ بولنے اور کام چوری وغیرہ سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے۔ فتویٰ کی زبان میں اگر آپ پوچھیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ بظاہر ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں خلل یقیناً پڑتا ہے، وہ مکروہ ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں اپنے فرامین میں یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے روزے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، جو حلال کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں، پاکیزہ پانی تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن گندی باتیں نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے، حرام چیز نہیں چھوڑتے۔ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو روزہ کے دوران جھوٹ نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، یعنی غلط کام نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ، تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا چھوڑے اور پانی چھوڑے۔ یعنی روزے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ روزے میں ایسی ہماری تربیت ہو جائے کہ ہم رمضان المبارک کے بعد بھی گناہوں کے قریب نہ جائیں، لیکن ہم روزہ رکھ کر گناہ کریں، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ یقیناً اس سے روزہ کمزور ہوتا ہے، اس کے ثواب میں کمی آتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ثواب کچھ ملے ہی نہیں۔ مفتی صاحب تو فتویٰ یہی دیں گے کہ صبح تم نے سحری کھائی، اس کے بعد شام تک نہ کھانا کھایا، نہ پانی پیا، نہ کوئی اور روزہ توڑنے والا کام کیا، بظاہر تو یہی فتویٰ ہوگا، لیکن عند اللہ ہو سکتا ہے اس کا کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی ہمیں نہ ملے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے جھوٹ کی وجہ سے، ہمارے دھوکہ دہی کی وجہ سے، کام چوری کی وجہ سے، بددیانتی کی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب روزہ رکھو تو تمہارے جسم کا ہر عضو روزہ رکھے، تمہاری آنکھوں کا روزہ ہو، تمہارے ہاتھوں کا روزہ ہو، تمہاری زبان کا روزہ ہو، تمہارے دل کا روزہ ہو، برے خیالات نہ آئیں، بری باتیں نہ کریں، حرام چیز کو دیکھیں نہیں، ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو یہ روزے کا اصل مدعا اور مقصود ہے، اور اگر روزے کے دوران فحش باتیں کرتے رہیں، جہالت کی باتیں کرتے رہیں، تو پھر یقیناً وہ روزے کو خراب کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، انما الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَجْهَلْ،
جب تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو نہ تو وہ فاحش باتیں کرے نہ جاہلانہ بات کرے، وَإِنِ امْرَؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اور اگر کوئی شخص اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، گالم گلوچ کرے، اس سے لڑنا چاہے، تو پھر یہ نہیں کہ روزے والا بھی اس کے ساتھ اسی طرح بیہیو کرے، بلکہ فرمایا روزے دار خاموشی سے کہہ دے انی صائمٌ، میں روزے دار ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری طرح بد تہذیبی پر، جہالت پر نہیں اتر سکتا، میری زبان روزے سے ہے، میرا ہاتھ روزے سے ہے، میرے قدم، میرے پاؤں روزے سے ہیں، میرے جسم کا ہر عضو روزے سے ہے، لہذا تم مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ تکرار نہ کرو، میرے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہی روزہ کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔